السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں وہاب حسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ایٹمی طاقت کب بنا اور کیوں بنا، اور یوم تکبیر کیا ہے اور پاکستان یوم تکبیر کیوں مناتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اوپر جانے سے روک نہیں سکتی۔ پاکستان کا جوہری ہتھیار کا پروگرام 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا، جس نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی جب وہ ایندھن، بجلی، قدرتی وسائل کے وزیر تھے اور بعد میں صدر اور وزیر اعظم بنے۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں مشرق پاکستان کی شکست کے فوراً بعد بھٹو نے جنوری 1972 میں ملتان میں طبیعیات دانوں اور انجینئرز کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ بھارت کی 1974 میں جوہری ڈیوائس کے تجربے نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو نئی رفتار دی۔ 1972 کی دہائی کے آخر تک پاکستان کے پروگرام نے حساس یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی اور مہارت حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 1975 میں آمد نے ان کوششوں کو کافی آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک جرمن تربیت یافتہ میٹرولوجسٹ ہیں جو اپنے ساتھ گیس سینیٹری فیول ٹیکنالوجیز کا علم لے کر آئے، جو انہوں نے نیدرلینڈز میں کلاسیفائڈ یورینیم افزودگی پلانٹ میں اپنی پوزیشن کے ذریعے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر خان مبینہ طور پر یورپ سے چوری شدہ یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجیز بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہیں پاکستان کی کہوتہ تنصیب کی تعمیر، ساز و سامان اور آپریٹنگ کا انچارج بنایا گیا، جو کہ 1976 میں قائم کی گئی تھی۔ خان کی ہدایت پر پاکستان نے اپنی ترقی پذیر یورینیم افزودگی کے صلاحیت کے لیے ضروری مواد اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیع خفیہ نیٹ ورک کو استعمال کیا تھا۔ 1985 میں پاکستان نے ہتھیاروں کے درجے کی یورینیم کی پیداوار کی دہلیز کو عبور کیا۔ 1986 تک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے جوہری ہتھیاروں کے لیے کافی مواد تیار کر لیا ہے۔ پاکستان اپنے یورینیم افزودگی کے پروگرام کو آگے بڑھاتا رہا اور 1987 میں ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ پیر 11 مئی 1998 کی سہ پہر بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے عجلت میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ اس دن پہلے بھارت نے 3 ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین 2 دن بعد اس اعلان سے حیران ہوئے کہ 2 اضافی ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اعلان کیا کہ اس نے کامیابی سے 5 ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن نے رپورٹ کیا کہ 28 مئی کو کیے گئے 5 جوہری تجربات نے ریکٹر سکیل پر 5.0 کا زلزلے کا سگنل پیدا کیا، جس کی کل پیداوار 40 کلو ٹن مساوی تک تھی۔ ڈاکٹر ایوب خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ڈیوائس پوسٹڈ فشن ڈیوائس تھی اور باقی 4 کلو ٹن نیوکلیر ڈیوائسز تھی۔ 30 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک اور ایٹمی وار ہیڈ کا تجربہ کیا، جس کی پیداوار 12 کلو ٹن بتائی گئی تھی۔ یہ ٹیسٹ بلوچستان میں کیے گئے، جس کے بعد یہ دعوے کیے گئے کہ ٹیسٹوں کی کل تعداد 6 ہو گئی۔ پاکستانی ذرائع کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کم از کم ایک اضافی ڈیوائس جو ابتدائی طور پر 30 مئی 1998 کو دھماکے کے لیے تیار کی گئی تھی، دھماکے کے لیے زیر زمین رکھی گئی تھی۔ لاس الموس نیشنل یونیورسٹی میں کیے گئے ابتدائی تجربے کے مطابق مئی 1998 میں پاکستان کی جانب سے زیر زمین جوہری تجربے کے دوران فضا میں چھوڑے گئے مواد میں ہتھیاروں کے درجے کے پلوٹونیم کی کم سطح تھی۔ لاس الموس کی تلاش کی اہمیت یہ تھی کہ پاکستان نے یا تو پلوٹونیم درآمد کیا تھا یا پیدا کیا تھا، جس کا امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو پتہ تک نہیں چلا تھا۔ یہ تجربات 11 اور 13 مئی کو بھارت کی طرف سے اپنے طور پر 5 جوہری تجربات کرنے اور پاکستانی حکام کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے کئی انتباہات کے بعد 2 ہفتے سے کچھ زیادہ عرصے بعد ہو گئے۔ پاکستان کے ایٹمی تجربات فروری 1999 میں اس وقت کے وزرائے اعظم اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف کے درمیان لاہور کے معاہدے کے بعد ہوئے۔
ان معاہدوں میں اعتماد سازی کے اقدامات شامل تھے، جیسے بیلسٹک میزائل ٹیسٹنگ کا پیشگی نوٹس اور جوہری تجربے پر یک طرفہ پابندی کا تسلسل۔ لیکن اس سال ہونے والی سفارتی پیش رفت کو پاکستان کی کارگل میں دراندازی کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ امریکی سفارتی دباؤ کے تحت وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، لیکن اکتوبر 1999 میں ایک فوجی بغاوت کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان تجربات سے پہلے 3:16:30 پر چاغی کے صحرائی علاقے میں زیر زمین یکے بعد دیگرے کیے گئے۔